قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کے اور بشارت دینے والا بنا کے اور ڈرانے والا بنا کے وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے اور روشن چراغ بنا کے وبشر المؤمنین بشارت دیجیے خوشخبری سنا دیں ایمان والوں کو بأن لہم من اللہ فضلا کبیرا کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان فرمائی ہے قرآن کریم میں. آج ہم اسی ذات کی سیرت پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور یہ میری اتنی بڑی خوش قسمتی اور آپ لوگوں کی بھی بہت بڑی خوش قسمتی سمجھیے اس کو کہ ہم اس ذات کی زندگی کو آج سیکھنے سمجھنے جا رہے ہیں جس ذات جیسا کوئی اس زمین پہ کبھی نہیں چلا اور نہ چلے گا اور اس آسمان نے اس جیسا کوئی نہیں دیکھا کبھی. اس ذات کے بارے میں ہم جاننے جا رہے ہیں جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے چن لیا اور اپنا حبیب بنایا اپنا محبوب بنایا. سیرت کس چیز کو کہتے ہیں پہلے تو یہ دیکھتے ہیں سیرت کا معنی کیا ہوتا ہے. کسی کے حالات زندگی کسی کی صفات اس کی خصوصیات. ایک ہوتی ہے نا حدیث. حدیث تو وہ ہے جو نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول آپ کا فعل آپ نے جو کوئی چیز دیکھی اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا خاموشی اختیار کی وہ تو حدیث ہو گئی. ایک ہے سیرت یعنی جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت سے آپ کی زندگی کے آخری لمحے تک جو حالات زندگی ہیں اس کو سیرت کہا جاتا ہے. تو ہم سیرت کیوں پڑھ رہے ہیں آج آپ لوگ آئے ہیں اور جو لوگ یہاں پہ سن بھی رہے ہیں کیوں ہم سیرت رسول جاننا چاہتے ہیں. ویسے تو سیرت ایک لفظ ہے نا جو کسی کی بھی زندگی کے لیے بایوگرافی کے لیے بولا جا سکتا ہے لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا زیادہ بولا گیا کہ اب سیرت لفظ آتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. تو سیرت آپ لوگ کیوں جاننے کے لیے آئے ہیں آج؟ تاکہ آپ فالو کریں ان کو اس لیے اور آپ بھی ویسے ہی یعنی فالو ہی ہوا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جی کیونکہ جب آپ جان جاتے ہیں کسی انسان کو یہ اس کی پوری زندگی کی اور کیونکہ ہمارے لیے تو کوئی بڑا ہے پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ وہ کرنا چاہتے ہیں بالکل بالکل. جب آپ کسی کو چاہتے ہیں تو آپ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا پسند کرتے تھے اور آپ اسی طرح ان کو فالو کریں. بالکل. کیونکہ جب تک آپ جس کو چاہتے ہیں بالکل آپ اس کو جاننا ضرور چاہیں. بالکل صحیح بالکل ہم کوئی ایک کام ایسا نہیں کریں گے جو مطلب اس کی مرضی کے خلاف ہو یا صحیح. وہ اس سے ہم سے ناراض ہو. الحمدللہ الحمدللہ بالکل آپ سب کی بات صحیح ہے ان کی بھی بات صحیح ہے کہ جب آپ کسی کو چاہتے ہیں میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس سب سے پہلے بتاتی ہوں کہ ابھی آپ لوگ بھی آپ لوگوں میں سے پہلے کسی نے سیرت پڑھی بھی ہے خود سے پڑھی ہوئی ہے. اچھا کبھی ویسے ایسا اس کلاس میں نہیں پڑھی ہوئی. اچھا آپ ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ ایک جن لوگوں نے نہیں پڑھی ہوئی میں ان سب کو بتا رہی ہوں جب آپ نے نہیں پڑھی ہوتی نا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے تو ہیں لیکن وہ محبت وہ ہے جو ایز اے مسلم ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم جب پیدا ہوئے تب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن رہے ہیں عزت کے ساتھ ان کا نام لیا جا رہا ہے ان سے محبت کی باتیں سن رہے ہیں ادھر ادھر سے واقعات سن رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہم نے سنا ہوتا ہے تو وہ ایک تقلیدی محبت جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بس ایسی مطلب اندھا دھند محبت ہے.
میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں، محبت تو تھی پہلے بھی، لیکن جب میں نے سیرت پڑھی تو جو مجھے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ہوئی، میں اس کو بیان نہیں کر سکتی، میں اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ وقت آ جائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں چلی جاؤں۔ ٹھیک ہے، پہلے بھی ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے جذبات نہیں تھے، یقین کریں، جو سیرت پڑھ کے ہوئے کہ وہ واقعی دل سے نکلی کہ ہاں یہ ذات اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ پہلے کیا تھا؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس لیے محمد رسول اللہ ہے تو اس لیے محبت ہے، کیونکہ ہم ان پہ ایمان لے کر آئے تو محبت ہونی ہی چاہیے، ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن بعد میں جو سمجھ کے محبت ہوئی نا، وہ بہت مختلف تھی پہلے سے۔ اس لیے آج میں آپ کو یہ بات بیان کر رہی ہوں کہ آج جو آپ کی محبت کا لیول ہے، یہ کلاس اس لیے ہے تاکہ آپ کی محبت ڈیولپ ہو ان کے لیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ جو محبت ہے اس وجہ سے ہم ان کو جاننا چاہتے ہیں، ایک وہ ہے کہ ہم جان اس لیے رہے ہیں کہ ہمیں محبت ہو جائے، کیونکہ ابھی جو محبت ہے نا وہ واقعی وہ محبت نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے۔ اور پھر جب آپ جان جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو پھر وہ محبت ہوگی کہ اس کے بعد انسان کا دل چاہتا ہے کہ آپ فالو کریں، فالوئنگ اس کے بعد آتی ہے۔ جس طرح ہم نے قرآن پڑھا ہے اب تو ہماری سمجھ میں جو کچھ آنے لگا، پہلے تو ہم بالکل بالکل بالکل۔ اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا، ایمان کا مزہ پالے گا، اور ان میں ایک کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک تمام جہان سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ اور جس کسی سے وہ محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اور کفر میں واپس جانا اس کو اتنا برا لگے جیسے آگ میں ڈالے جانا۔ یہ 3 چیزیں جس میں ہوں گی نا، اس کو ایمان کی مٹھاس مل گئی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کے اور سیرتیں اختیار کر لیں گے۔ آج آپ دیکھیں لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، ہمارے بچے بھی بایوگرافیز پڑھتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی پڑھتے ہیں، ہاں، لیکن ایک بڑا آدمی جس سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں اس جہان میں، ان کی بایوگرافی کتنے لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ پڑھیں اور جانیں اس کے بارے میں۔ تو واقعی یہ قیامت کی نشانی آج ہے۔ اور ہم سیرت اس لیے پڑھیں کہ جتنی آج سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے شاید کسی اور دور میں نہیں رہی۔ پہلے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے تھے نا، بھلے باپ دادا سے جانتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن ایک محبت تھی جو پکی تھی۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اور آج جب آپ سیرت پڑھیں گے تو تب آپ کے سارے جو شکوک و شبہات ہیں دور ہو جائیں گے، آپ جواب دینے کے قابل ہوں گے، آپ دفاع کرنے کے قابل ہوں گے اس ذات کا۔ اگرچہ وہ تو سورج ہیں، سورج کو دیکھ کے کوئی آنکھیں بند کر لے تو اس کا اپنا قصور ہے، سورج نکلا ہوا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ دیکھو سورج نکلا ہوا ہے، سب کو نظر آتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے آج اندھے ہوئے ہوئے ہیں اور آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، تو ہم ان کو بتائیں، ہم ان کو دکھائیں اور ہم دفاع کریں اس ذات کا۔ لیکن اگر ہمیں خود ان کے بارے میں معلومات نہیں ہوں گی تو ہم کیا دفاع کریں گے؟ ہماری خود ہی تقلیدی محبت ہے۔ تو اس لیے سیرت کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ جو کلاس ہے یہ دوسری کلاسز کی طرح نہیں ہے، یہ کلاس وہ ہے جس کے بہت آداب ہیں۔ یہاں پہ آپ نے وہ سلائڈ لگائی، وہ پہلی والی لگائیں، انٹروڈکشن والی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا، ان کا ذکر جہاں پہ بھی آئے گا، ایک تو اس مجلس میں درود پڑھا جائے گا، ہر ایک پہ لازم ہے کہ اس کے ہونٹ ہلنے چاہیے۔ اور اس کلاس میں ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ جب ہم بار بار اس کی پریکٹس کریں گے ہر دفعہ انشاءاللہ تعالی، تو جہاں کہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں گے خود بخود ہمارے ہونٹ ہلیں گے، پھر ہمیں کوئی زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو سب کے ہونٹ ہلنے چاہیے، کوئی خاموش نہ بیٹھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو بولے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بخل نہ کریں۔ ٹھیک ہے، وہ بخیل ہے جو آپ کا نام سنے۔ نہیں، میں نے آپ کو ایک اور بھی بھیجی ہے، آپ کو جو ای میل بھیجی ہے وہ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی والی۔
تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن کریم میں سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، یہ بہت خطرناک بات ہے، اپنی آوازوں کو ان کی آواز سے اوپر نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، لیکن جو ان کی سیرت کی مجلس ہے، حدیث کی مجلس ہے، اس میں اگر آوازیں اونچی ہونے لگیں اور ہم ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں، اور کلاسز میں جب ہم نے گرامر پڑھی بہت لائٹ سا ماحول اس طرح رہا، کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے، یہ سبجیکٹ بہت الگ ہے، اس کے آداب ہیں، اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اس میں اللہ کے پیارے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس ذکر کی مجلس میں ہمیں آداب کا خیال رکھنا ہے، اپنے فونز کی بیلز آف کر دیں، اس وقت جب آپ یہاں پہ ہیں تو صرف یہاں پہ موجود رہیں، کہیں اور نہیں، نہ ایک دوسرے سے بات کریں، نہ ایک دوسرے سے مذاق کریں، آپ کو ایسے فیل ہوگا کہ ہم اس دور میں پہنچ گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کا اور آپ کی زندگی کا، جیسے ہمارے سامنے ایک فلم چل رہی ہے آنکھوں کی، وہ ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں پوری کنسنٹریشن چاہیے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو، ہم میں سے کوئی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ کبھی ایسا کوئی کام ہو کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو ایک تو اس چیز کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے۔ آپ کے پاس تجلیات نبوت کتاب ہے، جو یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے کتاب، صفی الرحمن مبارک پوری کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اب یہ دنیا سے جا چکے ہیں، مگر ان کی کتاب ہے رحیق المختوم، ٹھیک ہے، دا سیلڈ نیکٹر انگلش میں ہے وہ بک، وہ ان کی کتاب ہے۔ اسی کتاب کو انہوں نے سمپلر فارم میں، یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا خلاصہ تو نہیں مگر تھوڑا سمری کر کے یہ تجلیات نبوت کتاب انہوں نے لکھی، اور بہت ساری جگہوں میں یہ اسکولوں میں کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اسی کا انگلش ورژن جو ہے وہ ہے اسپلٹ مون، تو اس لیے یہ انتہائی اوتھینٹک کتاب ہے، اس لیے اس کی سلیکشن کی گئی ہے، کیونکہ جو کتاب اوتھینٹک ہو، اس میں بھی سیرت میں بھی نا بہت ساری ایسی روایات لوگوں نے شامل کر دی جو صحیح نہیں تھیں، یا مبالغہ آرائی اتنی زیادہ کر دی، تو الحمدللہ اس میں جو باتیں ہیں وہ اوتھینٹک ہیں۔ تو ایک تو یہ کتاب ہے، اس کے ساتھ آپ ایک نوٹ بک لے کر آیا کریں گے، آپ کے پاس پین پینسل ہوگا، جب ہم کتاب سے پڑھیں گے آپ کی نظریں کتاب پہ ہونی چاہیے، جو بات سمجھ نہ آئے وہ مجھ سے پوچھیں، آخر میں پوچھیں، جب ہم رواں بات کر رہے ہوں گے آپ لکھ لیں اپنے کوسچنز، آخر میں آپ ایک دوسرے سے مت پوچھیے، مجھ سے پوچھیں۔ اور آپ لوگ ہر کلاس کے بعد نیکسٹ کلاس میں جب آئیں گے تو جو آپ نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں، اس میں سے 3 باتیں اپنے سبق کی لکھ کے لے کر آئیں گے، بہت لمبی لمبی کہانیاں نہیں چاہیے، بس پوائنٹس میں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، کہ جو ہم نے پڑھا کیا سیکھا اس میں سے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ سیکھا ہی نہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پھر جو نفع مند علم نہیں ہوتا وہ بیکار ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بینیفیشل علم ہونا چاہیے نا۔ ہم یہاں پہ آئے، آپ نے اپنا وقت لگایا، اس علم سے آپ نے کیا فائدہ اٹھایا، کیا سبق آپ کو ملا، آپ نے کیا اس میں سے لیا جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو لکھ لیں، جب اگر میں نہیں بھی کہوں تو آپ لوگوں نے 3 پوائنٹس لکھنے ہیں اپنے لیے، یہ آپ کا ہمیشہ کا ہوم ورک ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہوم ورک ہوگا تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتا دوں گی۔ سب سے پہلے کتاب شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دینا چاہتی ہوں کہ کیا حالات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے۔ دیکھیں سب یہ بات تو جانتے ہیں، مختصراً بریفلی، اگر ہم اس میں بہت زیادہ جائیں گے تو بہت وقت لگے گا، لیکن مختصراً میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو اور اپنے چھوٹے بیبی اسماعیل کو یہاں پہ مکہ میں چھوڑ کے چلے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ان کو تھوڑی سی کھجوریں دے گئے تھے، تھوڑا سا پانی دے گئے تھے، یہاں پہ کوئی خانہ کعبہ نہیں تھا، کوئی بلڈنگ نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، ایک ٹیلا سا تھا جو کعبہ کی جگہ تھی، وہاں پہ بٹھا گئے تھے۔ بی بی ہاجرہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں، بلکہ وہ دن سبحان اللہ اتنے وہ پیارے دن شروع ہونے والے ہیں، اور ہم سیرت شروع کر رہے ہیں الحمدللہ۔
تو بی بی ہاجرہ جب وہاں پہ تھیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جب کھانا پینا ختم ہو گیا تھا تو کیسے انہوں نے دوڑ لگائی تھی صفا اور مروہ کے درمیان، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمزم ان کو عطا فرمایا تھا. جب زمزم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تو یہاں پہ ظاہر ہے